اور
اللہ دی ذات پھر اپنے بندیاں تے جدوں خوش ہوتے ہیں تے مالک پھر ایسی ایسی جگہ تو بندے کو نواز دینے کہ جتنے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب آقا نو ایسے بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ سونیا ان دنیا والیاں دے اندر اعلان فرماؤ کہ میں اپنی زندگی جو عمل کراں گا نیکی دا چاہے وہ چھوٹا کراں یا بڑا کراں وہ میرا سارے دا سارا کدے واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ فرما دے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آقا جی اپنی امت والیاں دے اندر اعلان فرما دیو کہ میری زندگی دا ہر عمل فرمایا چاہے عبادت شکل دے اندر ہوئے فرمایا میں عبادت مانی عبادت کراں تے تدبیر میں ذکر و اذکار کراں تے تدبیر میں نماز دی صورت دے اندر اللہ دی عبادت کراں تے پھر بھی میں اللہ دے سامنے سجدہ تے رکوع دی صورت اندر عبادت کراں تے تدبیر فرمایا اے ساری میریاں عبادتاں جڑیاں نے وَنُسُكِي اے میرا اللہ کے رستے دے اندر جانوراں دیاں قربانیاں کرنا سنت ابراہیم کو ادا کرنا اے فرمایا وَمَحْيَايَ اے لوگوں میری زندگی سارے دی ساری زندگی جڑی ہے اور وَمَمَاتِي اے میرا اس دنیا تو چلے جانا گویا کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت میں بات سمجھاؤ کہ دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے دے اللہ دی خاطر ہر عمل کرنے دے اللہ دی رضا دی خاطر دنیا تو تسی جانا دے اللہ دی رضا دی خاطر. اور جدو بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے جیڑی بھی نیکی کرتا ہے نا وہ چاہے کس صورت دے اندر ہوئے وہ دا انداز کوئی بھی ہوئے وہ نیکی کسے قسم دی بھی ہوئے جدو اللہ دی رضا دے جو مقصود آ جاتی ہے نا تے پھر اس نیکی نو اللہ بڑیاں شانہ تے عظمتاں عطا کرتے ہیں اور بلکہ نیکی نو اللہ پھر اتنا بڑا بنا دیندے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ انسان دی سوچ تے سمجھ بھی اتوں تک نہیں پہنچ دی. آؤ نا ذرا بات سمجھانا جاواں کہ ایک نیکی جڑے کہ آج کل میرے اور تہاڈے معاشرے کے اندر ہونے انداز چل رہا ہے کہ آمد عید الاضحیٰ ہے کہ عید بڑی عید دی آمد ہو رہی ہے. ہر بندہ ہر پاسے یہ سوچ رہا ہے کہ عید قربان آ رہی ہے کہ یہ دے اندر لکھاں اور کروڑاں لوگاں نے جانوراں دی جانا اللہ دے رستے دے اندر سنت ابراہیم دے قربان کرنیاں نے. واہ اے سنت ادا کرنے والے نو ویکھو شانہ رب کنے ادا کر رہے ہیں. یہ کون نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نو بچپن تو لے کے جناب بڑھاپے تک اللہ دی ذات آزمائشاں دے اندر مبتلا کر رہے ہیں. چلدیاں وقت ایک ایسا بھی آیا کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ اکبر اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیٹا جدو اپنے باپ دے برابر بیٹھن والا ہویا گفتگو کرنے والا ہویا باپ دے نال مشورے کرنے والا جدو ہوتے ہیں عمر کنی ہے جناب تقریباً انہاں دی 13 سال دی عمر ہے. 13 سال دی عمر دی تک ہوئی ہے تے باپ دا اکلوتا بیٹا ہے ہلے کوئی انہاں تو علاوہ انہاں دا دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہلے پیدا نہیں ہوئے تے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام نو بیٹا باپ دے جدو کول تے گلاں کرنے والے ہوئے نے نا
تے قدرت مالک دی ویکھو ویکھو ابراہیم علیہ السلام نو رات خواب دے اندر اللہ دی طرفوں آرڈر تے پیغام آ رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی سمجھو مسئلہ سمجھو کہ عام بندے دی خواب تے نبی دی خواب دے اندر یہ فرق ہویا کرتا ہے کہ عام بندہ جڑا ہے وہ دی خواب اچھی بھی ہو سکتی ہے وہ دی خواب بری بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی دی خواب جڑی ہے وہ بھی وہی ہویا کرتی ہے کیونکہ نبی دی خواب جھوٹی نہیں ہویا کرتی اللہ دی طرف وہ بھی پیغام تے آرڈر ہویا کرتا ہے. ہن آ ویکھو نبی ابراہیم علیہ السلام نے تے اللہ دی طرفوں خواب آئی رات سوتیاں پیاں تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو دکھایا گیا وے کہ تسی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی کرنی ہے. اللہ دے رستے دے اندر اپنے بیٹے نو تسی قربان کر کے آؤ. اللہ اکبر اللہ. آؤ اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں. 23واں سپارہ سورۃ صافات دے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچے ہیں تے انداز تے الفاظ کی نے ذرا غور کرتے جائو ذرا محبت دے نال ذرا جا کے بیٹھو. سونا چلو یہ دے اندر کوئی بات نہیں کہ گرمی موسم بہت گرم ہے لیکن اندر چلو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے لیکن اپنے آپ کو بیدار ذرا رکھو. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اللہ میں تیرے قرآن کو صدقے جاواں اللہ تیرا قرآن اتنا پیارا جڑا تو اپنے محبوب نبی دے نازل فرمایا امت محمدیہ نو عطا فرمایا اتنا سونا قرآن اللہ تیرے قرآن نے کس طرح نقشہ بیان فرمایا. ادھر میرے نبی رات میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سامنے بٹھایا. آپ دیکھو انداز کتنا پیارا بیان فرمایا کہ باپ نو خواب آئیے کہ یہ نہیں کیا کہ میں باپ ہاں تے میں جو مرضی کرا اپنے بیٹے اسماعیل نو سامنے بٹھا لیندے نے آدھے نے بیٹا میں تیرے نال جی گل کرنا چاہنا. اسماعیل علیہ السلام کہندے نے ابو جی حکم کرو کیڑی گل کرنا چاہندے ہو. آکھیا بیٹا اج رات میں سوتیاں خواب ویکھیا ہے اس خواب دے اندر میں اپنے ہاتھ دے اندر چھری پکڑی ہوئی ہے بیٹا میں تینوں لٹایا ہوا ہے تے اللہ دے حکم دے نال میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر تیری قربانی کر رہا وا. تے تینوں میرا بیٹا دسنا اس خواب دا مینوں کی کرنا چاہیے مینوں بھی انداز اپنانے چاہیے نے واہ میں قربان جاواں. اگو اللہ نے بیٹا بھی تے پھر فرما بردار بیٹا باپ نو عطا فرمایا ہے. اور میرے نوجوانوں ذرا اس بات پہ غور کرو اور یہ ماپیاں نو وڈیریاں نو یہ نہ سمجھیا کرو کہ ابو جی ویکھو تسی جدوں گل کردے ہو تسی پرانے زمانے دی گل کردے ہو. ابو جی ہن زمانہ بدل گیا ہے دور بدل گیا ہے وقت بدل گیا ہے انج نہ کیا کرو. باپ کدی کول بیٹھ کے محبت دی گل کرے تے اونوں میرے نوجوانوں انہاں ماپیاں نو محبت نال جواب دیا کرو.
پیار نال جواب دیا کرو تینوں کی پتا بھی کہ تینوں جوان کرنے واسطے تیریاں پڑھائیاں واسطے تیرے اچھے منصب واسطے انہاں ماپیاں نے کدیاں گلاں سنیاں کتے کتے گرمی تے دھوپاں دے اندر مزدوریاں کیتیاں اج انہاں مزدوریاں باپ دیاں محنتاں دی وجہ تو اج تینوں رب نے احساناں عطا فرمائیاں ابا دی مزدوریاں تے محنتاں دی وجہ تو اج تینوں اللہ نے کرسیاں دا مالک بنایا اج تینوں رب نے افسر بنا دیتا ہے اج رب نے تینوں جج بنا دیتا ہے اج رب نے تینوں ڈاکٹر تے حکیم بنایا ہے اے بھی سوچیا کر اے دے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں بڑیاں محنتاں نے اے دے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں بڑیاں کوششاں نے تد جا کے اللہ نے تینوں منصب عطا فرمایا اب دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نال بات کی دی تے اگوں بیٹا بھی پھر فرما بردار بیٹا ہے نا نبی دا بیٹا ہے اگوں بول کے کہندے نے ابو جی اے والا کیڑی پوچھن والی گل ہے جیو دے مالک دا حکم ہے تے ابو جی تسی او دا حکم پورا کرن اندر دیر نہ کرو اللہ دے حکم اندر دیر نہیں ہونی چاہیے اگر تسی میری تسلی چاہندے ہو تے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین اگر ابو میری تسلی چاہندے ہو تے میرے کولوں اللہ دی طرفوں مینوں صبر کرنے والے ہی پاؤ گے آؤ نا میرے بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام صبح دن چڑھیا چھری بغل چ رکھی تے نکل پیندے نے اماں جی ہاجرہ نوں دس دینے اسی اج ایک کم واسطے جا رہے ہاں تو دعا کری اللہ ساڈا کم قبول کر لوے نکل کے جناب جاندے نے پھر رستے دے اندر میدان دے میدان اندر پہنچے نے اللہ اکبر اللہ جناب ادھروں شیطان لعین جیڑا ہے ایک جناب بزرگ دی شکل دی اندر آ کے اینڈ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آندا ہوئے ابراہیم آہ جڑے کام ٹرے ہیں یہ سمجھ تے سوچ وہ سوچ تے صحیح آخری عمر دا بڑھاپے دا سہارا جڑا رب نے عطا کیتا ہی اور اینوں اپنے ہتھیں ذبح کرنے واسطے ٹر پے ہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ بات کہی تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان لعین ہے انہاں نے او دا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کہندے نے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ ایک بڑا دیو ہائیکل ایک شکل بنا کے تے سامنے کھڑا ہو گیا تے آندا ابراہیم علیہ میں دیکھنا کہ تم میرے تو اگے کیویں گزر کے جانا ہے اللہ رب العالمین نے سارا ماجرا دیکھ رہے نے اللہ کی ذات نے ایک فرشتے نو بھیجیا تے جا کے کیا میرے ابراہیم دے ذرا کان جو پیغام دے وہ کہ اللہ کے نبی سونیا 7 کنکریاں زمین تو چک تے اللہ اکبر پڑھ کے ذرا کوئی نو مار تے پھر دیکھ تیرا رستہ کیویں صاف کرتا ہے تے تیرا رستہ کیویں چڑھدا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیتا 7 کنکریاں اٹھائیاں پڑھ دینے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کے جدو کنکری ماریاں 7 ماریاں تے دوڑیا جناب تھوڑا اگے بڑھے نا تے پھر آگے کھڑا ہو گیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کہندا ہے وہ تیرے باپ نو سمجھ نہیں ہوندی کہ پتر تو ہی سمجھ جا تینوں نہیں پتہ تیرا باپ تینوں کس واسطے لے کے جا رہا ہے اے تینوں ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہا ہے اے تیرے گلے تے چھری چلان واسطے لے کے جا رہا ہے او بیٹے بھی اللہ دے نبی سن ہون والے ہو بھی آندے نے مینوں یہ دسو بزرگو اے باپ میرا اپنی مرضی نال لے کے جا رہا ہے یا اللہ نے اینو کیا کوئی آکھیا تے اللہ دی ذات نے اینو کیا وے تے لیکن سوچ تو نہیں آندے نے جی اللہ دی ذات نے کیا تو پھر مینوں سوچن دی بھی ضرورت نہیں مینوں بھی سوچن دی ضرورت نہیں جدوں اللہ دی ذات نے کہہ دیتا تے پھر کہہ دیتا ہے الحمدللہ اللہ ساڈی قربانی قبول فرمائے ایتھے بھی نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں چکلیاں نے پھر ماریاں انہیں پھر رستہ چھڑیا پھر تھوڑا آگے بڑھیا پھر جناب اسی طرح رستہ روکیا ایتھے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریاں اور اللہ کی ذات نے نبی ابراہیم دے اس عمل نو اتنا پسند کیتا امت محمدیہ واسطے انہوں سنت ابراہیمی بنا دیتا اور حج دا حصہ بنا دیتا
کہ حج تو بعد جڑا میرے گھر بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آئے گا اس خبیث تے لعین شیطان نو اینا تینہ جگہ دے اتے جمرہ اولا دے اتے جمرہ وسطی دے اتے جمرہ اخرى دے اتے اینا تینہ شیطانہ نو سات سات کھینکریاں مار کے میرے ابراہیم نبی دی سنت نو پوریا کریا کرے آشان میں کو انج رب عطا فرما دے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پہنچے میدان پہنچے لٹا لیا بیٹے نو وَتَلَّا الْجَبِينَ جبین دا معنی ہے کہ کروٹ بن القبلے کی طرف روک کر لیا تے چھری چھ ہاتھ جو پکڑ لئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام انہا چھری سلام دے جا رہے ہیں لیکن چھری چل دی نہیں چھری نو چلان دیا کوشش کر رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی کی وجہ ہے آج یہ چھری چل دی کیوں نہیں میرا گلا تے نہ سخت کوئی نہیں گلا تے میرا نرم بالکل ہے لیکن یہ چھری چل دی نہیں اور میرے نوجوان دوسرا غور فرماؤ اب دیکھو جدو اللہ دی رضا واسطے انسان عمل کر دے میرا مالک کو کتنا کو اپنے بندیاں تیرا سی ہوندہ ہے آؤ میرے بھائیو آج اگر نبی ابراہیم علیہ السلام آج چھری چل جاندے تے پھر اللہ نے سانو بھی آڈر فرمانا سی ہر سال خوشی اپنے نوجوان بیٹیاں نو اللہ کے رستے دے اندر قربان کرنا ہے لیکن چھری چل دی نہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کوشاں کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہنے لئے ابو جی ذرا زور لگاؤ ابو جی زور لگاؤ چھری چل دی کیوں نہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں بڑیاں کوشاں کر رہا ہوں چھری نہیں چل دی میرے بھائیو چھری چل دی کیوں جدو عرش والے رب نے چھری کو آدر کر دیتے سن یہ چھریے میرے اسماعیل کا نرم گلا سمجھ کے نرم گوشت سمجھ کے چھریے تو چلنا نہیں میں دے اپنے محبوب ابراہیم خلیل دیاں اداموں دیکھ رہا تے ابراہیم خلیل دیاں محبتوں صرف دیکھ رہا چھریے چلنا نہیں ہو اگر تو چل گئی کہ قیامت تک یہ سنت جاری ہو جانیاں قیامت تک لوگانوں اپنے نوجوان بیٹیاں دیاں قربانیاں اللہ دے رستے دے اندر کرنیاں پہنگیاں اس واسطے چھریے تو چلنا نہیں کوشش ہو رہی ہے لیکن چھری چل دی نہیں اللہ دی طرف پیغام آئے فرشتے پریشان ہو گئے آسمان نہ دیتے حال چل مچ گئی عرش والے ربا یہ چھری اگر چل گئی تو اسماعیل بیٹا قربان ہو جائے گا اللہ فرمان دینے ہوئے میرے فرشتے پریشان نہ ہو میں جو بیٹھا ہوں پر یہ میں جنی دیر انہوں آرڈر نہیں کرانگا یہ چھری نہیں چل سکتی اگر یہ چلے گی تو میرے آرڈر دینا چلے گی میرے آرڈر تو بغیر یہ چھری دوئی چلت دیاں ہمتہ نہیں ہو سکتیاں آؤ نا میرے بھائیو جناب ابراہیم علیہ السلام کوشاں کر رہے اللہ دی ساتھ نے آسمانہ دیو تو فرشتے نو آرڈر فرمایا جبرائیل آکھیا جی کی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا جنت دیم تو تنبا لے کے جاؤ میرے اسماعیل ابراہیم دے کو لے کے جاؤ اللہ اکبر اللہ اور فرمایا اسماعیل نو اٹھاؤ کہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کہو اے تنبے دی گردن دے ہوتے ذرا چھری رات کے چلا کے وقاؤ نا اللہ اکبر اللہ تنبے دی گردن دے ہوتے میرے اسماعیل ابراہیم نبی نے جناب چھری رکھی ہے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ دینے تے چھری چل جاندی ہے بکرا ذبح ہو جاندہ ہے سنا سامنے اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام کو لوٹے نے آدھے نے اللہ اکبر دے تکبیر پڑھ دے رہے ایک لو جناب جبرائیل علیہ السلام کو کھڑے نے وہ بھی تکبیر بلند کر دے نے اللہ اکبر ایک جناب اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پڑھ دے نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر انہوں نے تکبیر پڑھی آجیا میرے سونے ابراہیم تیرے منو الفاظ اتنے پسند آئے نے آج تو بعد
عشرہ ذوالحج چڑھے گا اے کلمات میں اپنے نبی محمد دی امت نو آرڈر کراں گا کہ تسی ٹردے پھردے بھی پڑھیا کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آوے کو میرے نبی ابراہیم دیاں اداواں نبی ابراہیم دا ہر عمل اللہ نے سنت ابراہیمیہ بنا کے دین اسلام نے اندر شامل کر دیتا ہے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے میرا اس عمل قربانی والے عمل نو آقا نے اتنا پسند فرمایا کہ میرے آقا نے آرڈر فرمایا اپنی امت دے اندر فرمایا میری امت دے لوگوں جڑا بندہ تواڈے وچوں قربانی کرن دا جانوراں دیاں قربانیاں کرن دا خرید کر کے کرن دی طاقت رکھدا وے انہوں چاہیے کہ وہ لازمی قربانی کریا کرے. اگر قربانی نہ کرے گا تو وہ پھر ساڑی عیدگاہ در نماز پڑھن واسطے بھی حاضر نہ ہو رہے. اے اہمیت اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید دی قربانی دی بیان فرمائی. اب ایک نا دوست کئی ہن اج کل سوشل میڈیا عام ہے کہ ہر پوسٹ چاڑ دیتے ہیں دیکھو جی جنے جانور دی قربانی دے تسی پیسے لانے نے ایک کسی غریب آدمی نو دیو وہ اپنی دھی دی شادی تے لا لے کسی علاج معالجے تے لا لے. میں بات کریا کرنا میں کہنا کہ لوگاں نو دین اسلام دے دین دے جڑے اسلام دے رکن نے انہاں دی ادائیگی واسطے جدوں بھی کوئی موقع ہوندا ہے تے لوگاں نو پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتا ہے کہ غریب بھی لوگ ہیں نے دنیا دے اوتے بھئی اگے پیچھے تانوں غریب نظر نہیں آندے. حج دا موقع آئے گا کہ حج دے پیسے لان دے تسی ایتھے دے لو قربانی دین دے مطلب تسی ایتھے پیسے دے دیو. کوئی اللہ دے بندیو جے رب نے دتا ہے تے حج بھی کرو قربانی بھی کرو تے غریباں نو بھی دیو. اللہ کا یہ حکم ہے اللہ اور رسول دا حکم ہے. تسی کہہ سکتے ہو نہیں جی قربانی دی کی اہمیت ہے. وہ قربانی دی اہمیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما نے قربانی دے دن آ گئے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی یہ میں دس کہ سونے جانور تے اچھے جانور کیڑے علاقے جو ملن گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا یمن دا جڑا علاقہ ہے نا وہ تھوڑے جانور بڑے پیارے ہوندے نے بڑے طاقتور خوبصورت ہوندے نے. آقا نے فرمایا علی تسی بھی جاؤ اینا ساتھیاں نوں بھی نال لے کے جاؤ تے قربانی دے جانور یمن شہر وچوں خرید کے لے کے آؤ. اور 8 ہجری دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جانور قربانی کیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے اور نال میرے آقا علیہ السلام نے 16 اونٹ ذبح فرمائے. 16 اونٹ 2 دمبے 8 ہجری کے اندر. اس تو بعد نبوتی 9 ہجری کا سال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال 18 اونٹ ذبح فرمائے. تیسرا سال ہجری کا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دمبا 1 ویڑا تے 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر قربانی دی. آپ سبحان اللہ یار آج چڑھیا کرو کم از کم چلو نیکی بھی مل جاتی ہے. پتہ لگے مینوں بھی کہ میں بھی جان دیا جمعہ پڑھانا بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے عظمت یہ قربانی کوئی ایڈی چھوٹی اہمیت جنوں تسی آ چڑھتے ہو ویکھو جی پیسے غریباں دے چھڈو تسی قربانی کی کرنی اور نہیں. ایک قربانی دے اندر بھی اللہ دی ذات نے ویکھو کتنی بڑی افادیت رکھی ہے. افادیت ویکھو کہ ایک بندہ ہے وہ سارا سال 6 مہینے 9 مہینے 8 مہینے جانور پالتا ہے سنبھالتا ہے. پھر انہوں جناب ایک موقع ہوندا ہے وہ منڈی وچ لے کے ہوندا ہے عید دے دن ہوندے نے لوگ خریداری کرتے ہیں وہ بیچن والا اپنے جانور لے کے ہوندا ہے وہ بیچتا ہے پھر اگوں خریدن والا پھر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے پھر اگوں قربانی واسطے وہ جانور آتے ہیں پھر اگوں قصائی جڑے نے وہ جناب عیداں دے اوپر پھر وہ ذبح کرتے ہیں انہاں دی اجرت لیندے نے پھر اگوں کھلا والے وہ وکدی ہیں وہ جناب انہاں دی اجرت ہوندی ہے. یہ ساری افادیت کدے نال ہے؟ سنت ابراہیمیہ دے نال.
لوگ آ جاتے بڑا قربانی کا کی ہے، نہیں قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے. آقا نے فرمایا اچھا تے سونا جانور اللہ دے رستے میں قربانی کریا کرو. کیوں؟ اس واسطے قیامت والا دن جدو ہوئے گا تے جناب اے جانور جڑے نے انہاں دے بال، انہاں دی اون، انہاں دے خور، ہر چیز اللہ توڑ کے تانوں اے دا اجر تے ثواب عطا فرمائے. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو اچھے عمل اور اسلام دے جڑے رکن نے اللہ انہاں نوں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جڑے جڑے دوست ارادے رکھتے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانور خرید کرن اللہ دے رستے اندر انہاں دی قربانیاں کرن. اور اللہ سب دی قربانیاں کرنا اللہ قبول فرمائے. اور اے دے اندر اخلاص دا ضروری ہے بھائیو کہ ہر کام اللہ دے رضا واسطے کرو. قربانی لے رہے ہو خریدو جتنے کی مرضی، کوئی ضروری نہیں کہ وہ تسی جناب ٹک ٹاک بنا کے تے لوگوں کو بخاؤ اسی اونٹ لے ہے، اسی بیڑا لے ہے، اسی فلاں چیز لئیے، یہ کوئی ضروری نہیں. تسی چھپ چھپا کے عمل کرو، جدے نہیں کر رہے وہ سارا کچھ اوپر بیٹھ کے دیکھ لیا. اور جدو او دے نہیں کرو گے تو پھر دیکھو نا نبی ابراہیم نے او دے نہیں کیتا ہے یعنی قیامت تک وہ دی اللہ نے سنت ابراہیمی بنا دیتا ہے اور دین اسلام دا اس کو حصہ بنا دیتا ہے. اور لوگ آندے رہیں گے، قربانیاں کرتے رہیں گے، لیکن اجر تے ثواب اللہ ابراہیم نبی نو تے اسماعیل نو اللہ دے رہیں گے. اللہ میرے وردوانو کتاب و سنت و سمجھ کے اللہ من کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیق